دوستوں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے، اور اب ان کی تلاش جاری ہے۔ وہ کہاں غائب ہوئی ہیں؟ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، لوئر دیر ہے ان میں، وہاں پر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں غائب کیا نہیں گیا ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ غائب ہو گئی ہیں اور ایک شخص کے ساتھ، لیکن ان کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا ہے سعودی سفارتکار نے، اور پولیس نے یہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ خاتون غائب ہے، لیکن نام یہاں کسی صاحب کا ہے۔ حنان عبداللہ البشیر کے مبینہ اغوا کے ملزم عبدالواحد پر تعزیرات پاکستان کے سیکشن 365 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ سیکشن اغوا کے متعلق ہوتا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو سینئرز ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور انہیں شدید فکر لاحق ہے، کیونکہ ایک ہائی پروفائل شخصیت کی گمشدگی کا معاملہ درپیش ہے۔ یہ کیس نہایت نازک ہے۔ حکام اس لیے بھی شدید فکر مند ہیں کہ پاک سعودی تعلقات کا معاملہ ہے اور 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، وہ وہاں ملازم ہیں۔ اگر اس کیس میں یہ سب کچھ ثابت ہو گیا جو کہ پس پردہ درپیش ہے، تو پھر آئندہ وہاں اس طرح کے ملازمت پر کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ممکن ہے۔ بات ہے سعودی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے حوالے سے۔ بدر الحریبی یہ سعودی سفارتکار ہیں اور اسلام آباد کے مرگلہ پولیس اسٹیشن میں انہوں نے آن لائن FIR رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے ایک FIR درج کرائی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عبدالواحد شاہد خان نے سعودی شہری حنان عبدالبشیر کو اسلام آباد کے علاقے F8 سے اغوا کیا ہے۔ FIR میں استدعا کی گئی ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کرایا جائے، ملزم کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ شکایت کنندہ بدر الحریبی نے عبدالواحد اور حنان دونوں کے پاسپورٹ نمبر بھی فراہم کیے ہیں، تاہم FIR میں بظاہر مغوی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہاں نام ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، صرف ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت ہے کہ مرد، اور نام جو لکھا گیا ہے حنان وہ بھی مردانہ نام ہے، جبکہ پولیس حکام جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ خاتون کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے ہے۔ لوئر دیر کے قائم مقام DPO رشید خان نے بتایا کہ 37 سالہ سعودی خاتون سعودی عرب میں بینک آفیسر ہیں اور لوئر دیر کا 22 سالہ عبدالواحد خاتون کا ڈرائیور تھا۔ اسی لیے یہاں تشویش کی بات ہے کہ اگر ڈرائیور اس طرح سے کرنے لگے کسی خاتون کو جس کا وہ ملازم ہو، اغوا کر لیں، تو پھر معاملات تو خراب ہو سکتے ہیں۔ کہاں خاتون شاہی خاندان سے تعلق اور کہاں پاک سعودی تعلقات، اور کہاں یہ ڈرائیور جس نے یہ حرکت کی۔ اب آگے سن لیجئے۔ ایک اور اعلیٰ پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ سعودی خاتون عبدالاحد کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد پہلے بھی وزٹ ویزا لگا کر لوئر دیر آئی تھیں۔ جب وہ لڑکے کے گھر پہنچی تو والدین نے اس کے عمل کو پسند نہیں کیا اور اس خاتون کو سعودی عرب واپس بھیجنے پر راضی کیا، جس کے بعد خاتون واپس سعودی عرب چلی گئی۔ مبینہ طور پر اس کے بعد بھی ان کا آپس میں رابطہ بحال رہا اور سعودی خاتون 25 رمضان کو پھر اپنے دوست کے گھر، دوست کہاں ہوا، وہ تو ڈرائیور تھا، لوئر دیر کے علاقے شلغلم خراڑی آئی، جس کے بعد دونوں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بعد معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرف نکل گئے۔ وفاقی حکومت نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا کو فوری طور پر خاتون کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کے SSP CIA برانچ اپنی نفری کے ساتھ گزشتہ 2 روز سے لوئر دیر میں مقامی
پولیس کے ساتھ نکل گئے ہیں، یعنی جو فلمی منظر ہوتا ہے کہ ادھر ادھر تلاش کرنا، گھومتے رہنا، وہ منظرنامہ ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود انہیں کامیابی نہیں ہو سکی اور پھر پولیس ناکام ہو کر واپس اسلام آباد چلی گئی۔ پولیس کے ایک اور آفیسر نے بتایا کہ بہت کوشش کی ہم نے، لیکن مغوی خاتون کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سعودی خاتون لوئر دیر آئی تھیں، لیکن اب مقامی نوجوان اور سعودی خاتون لوئر دیر میں موجود نہیں ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مغوی خاتون کا تعلق سعودی عرب کے شاہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے عبدالواحد کے گھر کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا، حالانکہ بیچارے گھر والے کا کیا قصور ہے، ماں باپ نے تو جب وہ پہلی بار آئی تھی تو ہی انہیں سمجھا بجھا کے واپس کر دیا تھا۔ لوئر دیر خال کے مائدین بھی سعودی خاتون کی تلاش میں سرگرداں مارے پھر رہے ہیں، لیکن تاحال ابھی انہیں بھی کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بات بہت نازک ہے، یہ معاملات دو ممالک کے درمیان ہیں، تو شہر کے عمائدین اکابرین تو تلاش کریں گے نا انہیں کہ وہ کہاں گئے، کم از کم پتہ تو چل جائے کہ کہاں لاپتہ ہوئے۔ ذرائع کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ لاپتہ ہونے والی سعودی خاتون کی لوئر دیر کے مقامی نوجوان سے شادی ہو گئی ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس شادی کی تصدیق نہیں ہو سکی، یعنی انہوں نے کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں کرایا۔ وہاں کا جو مقامی طریقہ ہے سرکاری طور پر جو اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں شاید وہ موجود نہیں ہے یا نہیں کرایا ہے، اس لیے اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ انہیں لوگوں کے ذریعے یا پیش امام یا نکاح خواہ یا قاضی یا جو بھی گواہان وغیرہ ہیں معلوم ہو گیا ہوگا، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ لاپتہ نوجوان کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ عبدالواحد تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی کا باپ بھی ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ ایک خاتون اور ایک نوجوان کے درمیان نہیں ہے، یہ خبر دو ممالک کے درمیان ہے، کیونکہ اگر یہ تمام معاملات سعودی عرب میں ہوتے تو وہاں کوئی اور معاملہ ہوتا، لیکن پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ خاتون یہاں آ کے پاکستان کی سرزمین میں لوئر دیر تک پہنچی ہے وہ، اور وہاں جا کے وہ غائب ہو گئی ہیں، لاپتہ ہو گئی ہیں، اس لیے یہ معاملات نہایت سنگین ہیں۔ خدا کرے وہ مل جائیں، ورنہ ان دو ممالک کے تعلقات میں شاہی خاندان کی بات ہے، یہاں بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میری طرح آپ بھی دعا گو رہیے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، جو بھی ہے اس کی کوئی ایک سمت نظر آ جائے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔